السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ محرم کے ان دنوں میں ہمارے اسپیشل لیکچرز چل رہے ہیں، تو پہلے ہم نے عظمت رفتہ کی فہرست پر مبنی آپ کو پورا مواد فراہم کیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم واقعہ کربلا کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے پس پردہ حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوں گے اس وقت تک آ کے واقعہ کربلا بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہی گروہ ہے جن لوگوں نے یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، پھر آگے چل کر عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا چیزیں چل رہی تھیں، آپ میرے ساتھ چلیں گی تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ مسلم عرب مملکت کے حکمران اور فاتح ایران عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازش میں 3 گروہ ملوث تھے۔ ان گروہوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ 3 گروہ کون سے تھے؟ ان کا ماسٹر مائنڈ مفتوحہ خوزستان کا ساسانی گورنر اور جنگ قادسیہ کا ملٹری افیسر ہرمزان تھا۔ یہ جو ایران کا صوبہ خوزستان، وہاں کا یہ گورنر تھا۔ 3 گروہ کون سے؟ یثرب کے منافقین، ایک تو یہ جو عبداللہ بن ابی کے فالور تھے۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل بہت طاقتور اور تمام عرب پر چھائے ہوئے تھے۔ یثرب یعنی مدینہ میں قحطانی قبائل کی 2 شاخیں بنی خزرج اور بنی اوس زمانہ قدیم سے بات تھی۔ قبیلہ خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین کہلایا، ہجرت مدینہ سے کچھ دن پہلے یثرب کے قبائل نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ اب صرف اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی۔ اس دوران صحابہ کرام اور پھر رسول کریم مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اس سے مقامی آبادی کی تمام تر توجہ ان کی طرف ہوگی۔ مہاجرین اور انصار کی اخوت سے ماحول بدل گیا۔ عبداللہ بن ابی کی سرداری ختم ہوگی، لہٰذا وہ رسول اور مہاجرین و انصار سے عداوت رکھنے لگ گیا۔ اہل یثرب دل و جان سے رسول اور صحابہ کے ساتھ تھے، اس لیے وہ کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، ہر نازک موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ وہ وفات رسول سے 1 سال قبل مدینہ میں فوت ہوا تھا، لیکن اس کا گروہ باقی تھا۔ دوسرا گروہ یثرب کے یہودی قبائل، ان میں 3 قبائل بڑے نمایاں تھے: بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ یثرب یعنی مدینہ میں یہودی صدیوں سے آباد چلے آ رہے تھے۔ وہ زمیندار، کاشتکار، تاجر، ہنرمند اور مختلف علوم اور فنون کے ماہر تھے۔ انہیں ہر طرح کی سیاسی، معاشی اور مذہبی برتری حاصل تھی۔ سودی کاروبار کرتے تھے۔ مقامی آبادی کو سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اہل یثرب ان کے مقروض رہتے تھے۔ یثرب میں مسلم آمد کے بعد یہود کے 3 قبائل، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، یہ 3 قبائل، انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کر کے شر انگیز کارروائیاں کی۔ اس وجہ سے کچھ یہودی مہاجرین اور انصار کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور بہت سے شہر بدر ہو کر شام اور خیبر کی طرف آباد ہو گئے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ 627 عیسوی میں خیبر کے یہودی قریش مکہ اور دیگر عرب یہودی قبائل کو 10,000 کی تعداد میں جمع کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس حملہ کی خبر پا کر رسول نے صحابہ کے ساتھ شہر کے گرد خندق کھود کر اسے محفوظ بنا دیا۔ اتحادی لشکروں نے مدینہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کو قرآن میں احزاب یعنی گروہ کی جمع کہا گیا ہے۔ احزاب یہ حزب واحد ہے اور جمع ہے گروہ، تو یہیں سے پھر آگے جنگ احزاب کہلائی۔ تو اس میں چونکہ مختلف گروہ اکٹھے ہو گئے تھے نا، احزاب حزب کی جمع، کیونکہ وہ تمام گروہ مسلم دشمنی میں اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے تھے، مگر قلت خوراک، شدید آندھی اور بدنظمی کے باعث ان کو ناکام لوٹنا پڑا۔
628 میں خیبر کے یہودیوں نے مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ رسول کو خبر ملی تو انہوں نے اپنے 1600 جانثاروں کے ساتھ پیش قدمی کر کے، یعنی ایڈوانس پیش قدمی کر کے خیبر میں ان کو شکست دے دی۔ مدینہ میں مقامی منافقین کے علاوہ ان یہودیوں کی باقیات بھی عہد نبوت اور عہد صحابہ میں موجود تھی۔ کچھ تو خیبر چلے گئے نا، کچھ شام چلے گئے، لیکن ان کی باقیات مدینہ میں موجود تھی۔ یہ نہیں کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بڑے پاکیزہ ذہن کے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا۔ مکس آبادی تھی، اچھے لوگ بھی تھے، برے بھی تھے، تو ان میں یہ جو باقیات موجود تھے۔ ان میں ایک یہودی کعب الاحبار بڑی پرومیننٹ فگر ہے۔ یہ 652 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ ابو اسحاق کعب الحمیری الاحبار یمن کے یہودی قبیلہ ذی رعین سے تھے۔ وہ یمن کے ربی، یعنی یہ جو یہودیوں کے عالم ہوتے ہیں، یمن کے ربی، یہودی فقہ اور شریعت کے عالم اور تورات کے استاد تھے۔ عہد صدیق میں یہودیت چھوڑ کر مسلم ہو گئے۔ 633 میں مدینہ آ گئے۔ 637 میں عمر رضی اللہ عنہ کے سفر یروشلم میں ان کے ساتھ تھے۔ وہ اسرائیلیات کے اولین راوی اور مسلم کتب روایات میں مذکور اسرائیلی روایات کا ماخذ تسلیم کیے گئے۔ ابن سعد نے اہل شام کے تابعین کے طبقہ اولیٰ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ یہ کس قدر اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ طبقہ اولیٰ میں یہ جو روایت کرنے والے تھے نا، ان میں ان کا شمار۔ تو جتنی بھی تفسیر ہیں ان کے اندر ان کی روایات کی بھرمار ہے۔ اگر وہ روایات نکال دیں تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ انہی کی روح سے تفسیریں کی ہوئی ہیں، اسرائیلی روایات ہیں وہ۔ 652 میں وہ حمص شام گئے اور وہیں وفات پائی۔ یہ شام کا علاقہ ہے حمص۔ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے ادوار حکومت میں کعب الاحبار نے دارالحکومت مدینہ میں خود کو ایک بااثر شخصیت بنا لیا تھا۔ روایات کی روح سے عمر رضی اللہ عنہ کی قتل کی سازش میں کعب الاحبار شامل تھے، روایت میں آتا ہے۔ مورخ ابن سعد بہت بڑے یہ مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ یہ بغداد کے تھے۔ 845 میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی، جو فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد کے بطن سے تھیں، انہوں نے اپنے شوہر عمر رضی اللہ عنہ کو گھر بلایا۔ یہ جو عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم ان کے گھر تھی، ان کی بیوی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کی یہ بیوی ام کلثوم رو رہی تھی۔ وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ یہودی کعب الاحبار کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے سعید پیدا کیا ہے، یعنی مبارک پیدا کیا ہے۔ پھر عمر نے کعب الاحبار کو بلایا اور پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک ماہ ذوالحجہ ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں بات کو کس طرف سے اس نے پلٹا ہے۔ ہم آپ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں، یہ کعب نے کہا، ہم آپ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچائیں گے۔ طبقات ابن سعد، یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 133 ہے۔ یعنی کس طرح بات کو پلٹ دیا کہ جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ یعنی بات بھی کر دی اور تکیہ کر کے بات کو تھوڑا سا مولڈ بھی کر دیا تاکہ وہ بات عمر رضی اللہ عنہ کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اس کو شیعہ مذہب میں تکیہ بولتے ہیں، کنسیلمنٹ آف فیکٹ۔ مورخ طبری نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازش میں کعب کے متعلق لکھا ہے، یہ مورخ طبری کی بات ہو رہی ہے، کعب کے متعلق لکھا ہے کہ عمر کے قتل سے 3 دن پہلے کعب الاحبار نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کی زندگی کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جب عمر نے اس کی وضاحت چاہی تو کعب نے بات کو ٹال دیا اور صرف اس قدر کہا، تورات کی ایک روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ یہودی تھے نا وہ۔ یہ ہے تبری خلافت راشدہ
241 242 صفحے کے اوپر ہے. صفحے تو آج کل ظاہر ایڈیشن چینج ہو جاتے ہیں، لیکن یہ روایت اس کی جو ہے نا خلافت راشدہ تبری میں، اس کے اندر موجود ہے. مصر کے نہایت بااثر مذہبی اسکالر، الازہر مسجد کے امام اعظم، جامعہ الازہر مصر کے شیخ مفتی اعظم محمد سید طنطاوی، یہ 2010 میں فوت ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں. عمر رضی اللہ عنہ کی قتل کے سازش کے سلسلہ میں کعب کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر کعب والی روایت صحیح ہے تو وہ بھی عمر کے قتل کی سازش میں شریک تھے. اندازہ لگائیں گے. تو یہ ہیں وہ کعب الاحبار جن کی روایات سے ہماری تفسیریں بھری پڑی ہیں. وہ نکال دیں تفسیریں نہیں رہیں گی، اتنی تعداد ہے تفسیروں کے اندر ان کی. تو یہ حوالہ ہے جی عمر بن خطاب طنطاوی، صفحہ 537. چنانچہ مدینہ میں منافقین کے علاوہ یہودی بھی عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے منصوبہ میں شامل تھے. مقامی منافقین مدینہ کے اور جو ابن ابی کے پیروکار تھے، اور یہودی. کن کی باقیات تھے؟ جو خیبر اور شام چلے گئے تھے. اس کے بعد تیسرا گروہ جی پرشیا کے ستارہ پرست اور آتش پرست مجوسی، یہ تیسرا گروہ آ گیا. مدینہ میں یہ تینوں گروہ تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کے علاوہ تیسرا گروہ پرشیا کے مفتوحہ مجوسیوں کا تھا. یہ ایران فتح ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن مکمل نہیں فتح ہوا. مکمل فتح ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو جب وہ مکمل فتح ہوا تو یہ مفتوحہ ادھر ہی تھے جو قید کر کے لائے گئے مدینہ میں. انہوں نے مسلمان بن کر اسلام قبول کر لیا اور وہاں رہ کر وہ جو باقی جو گروہ تھے نا ان کے ساتھ مل کر یہ سازشیں کرنے لگ گئے. مقامی منافقین ابن ابی کے جو پیروکار تھے اور جو یہودی تھے جن کی باقیات مدینہ میں موجود تھی، ان کے ساتھ مل کے یہ پھر خفیہ سازشیں کرنے لگ گئے. اب آ جاتے ہیں جی یہ جو پرشیا کا جو ستارہ پرست اور آتش پرست مجوسی، ان میں سب سے نمایاں اور بڑی شخصیت کون ہے؟ ہرمزان. یہودیوں میں پیچھے بڑی شخصیت کعب الاحبار، اور مجوسیوں کی بڑی شخصیت ہرمزان جو صوبہ خوزستان کا گورنر تھا ایران میں. عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کا ماسٹر مائنڈ. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ ان کا آپس میں اتحاد گٹھ جوڑ. یہ جو ہرمزان ہے صوبہ خوزستان کا گورنر، اس نے ساری بازی پلٹی تھی. آج جو کچھ بھی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کی بنیاد اس شخص نے رکھی. ہرمزان یہ اتنی اہم، کلیور اور اتنا شارپ مائنڈڈ آدمی تھا. یہ ہرمزان خوزستان کا گورنر تھا. جنگ قادسیہ میں بطور ملٹری افیسر شامل تھا. قادسیہ میں جب ساسانی فوج کو شکست ہوئی تو وہ فوج کے ساتھ بھاگ کر خوزستان آ گیا. یہاں آ کر اس نے کئی بار مسلم فوج سے جنگ کی، مگر ہر بار شکست کھائی اور اطاعت کا عہد کر کے بدعہدی کی. اس نے یزدگرد سے کہا کہ اگر اہواز اور فارس اس کے ماتحت کر دیں. یزدگرد کون؟ جو ایران کا بادشاہ تھا، آخری بادشاہ. اس سے کہا کہ اگر اہواز، صوبہ اہواز ایران کا، اور صوبہ فارس یہ بھی ایران کا صوبہ تھا، اگر ان دونوں صوبوں کو اس کے ماتحت کر دیں ہرمزان کے، تو وہ عربوں کی پیش قدمی روک دے گا. یزدگرد نے منظوری دے دی. ہرمزان شاہی پروانہ اور فوج کے ساتھ شوشتر آیا. بہت بڑی فوجی چھاونی تھی ایران میں یہ جو شوشتر. عربوں کے خلاف زبردست جنگی تیاری کی. مسلم کمانڈر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خبر پا کر شوشتر پہنچے تو ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. ہرمزان پوری قوت سے لڑا. عرب فوج کافی تعداد میں ماری گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر جانثاری سے لڑی کہ بالآخر ہرمزان کو پسپا ہو کر قلعہ بند ہونا پڑا. مسلم فوج خفیہ راستے سے اور تہہ خانے سے شہر پناہ میں داخل ہوگی اور شوشتر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. اب ہرمزان کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا. اسے یقین ہو چکا تھا کہ مسلم طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. در بدر شہنشاہ یزدگرد کا حال اس کے سامنے تھا. وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ رہا تھا، کیونکہ
ٹیسیفون جو ان کا دارالحکومت تھا، جو آج کل مدائن کہلاتا ہے، وہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا تھا، اور یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا یزدگرد، آخری بادشاہ جو تھا، تو یہ در بدر پھر رہا تھا، تو اس کا حال اس کے سامنے تھا ہرمزان کے۔ تو ہرمزان نے اپنی مملکت اور قوم کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے خطرناک منصوبہ سوچا، اور اس پر عمل کے لیے ابو موسیٰ کو پیغام بھجوایا، جو اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، ان کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس شرط پر باہر نکلے گا کہ اسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دارالحکومت مدینہ بھجوا دیا جائے، اور وہی امیر المومنین اس کا فیصلہ کریں۔ ابو موسیٰ نے اس کی شرط منظور کر لی اور اسے مدینہ بھجوا دیا۔ یہ تھی ابو موسیٰ کی بہت بڑی غلطی۔ درویش صرف انسان تھے وہ، لیکن کمانڈر بہت زبردست تھے، لیکن ان کے اندر درویشی کا پہلو بھی تھا، سادہ لو انسان تھے۔ اگر وہ اس کی بات کا یقین نہ کرتے، جنگ جاری رکھتے، یہ قلعہ کا محاصرہ جاری رکھتے، تو وہ ویسے ہی ان کے ہاتھ آ جانا تھا۔ یہاں سے پھر تاریخ کا دھارا پلٹتا ہے، یہاں سے اب آگے دیکھیں کیا کچھ ہوا۔ صرف اتنی غلطی کا خمیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑا، آج تک بھگت رہے ہیں، کہ اس کو وہاں بھیج دیا مدینہ۔ اگر وہیں کچھ سزا دے دیتے، پکڑ لیتے، تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جو آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ 637 عیسوی میں ہرمزان مدینہ پہنچا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ اسے مدینہ میں قیام کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے عزائم سے بے خبر عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتبار کر کے اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی، اور 2000 سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا، کیونکہ یہ صوبہ خوزستان کا گورنر تھا، تو اس کی سابقہ حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے 2000 وظیفہ بھی مقرر کر دیا، مدینہ رہنا بھی الاؤ کر دیا۔ 644 عیسوی میں جب عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، تو اس وقت ہرمزان کو مدینہ میں رہتے ہوئے 7واں سال تھا۔ ان چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھنا، بات کیا ہو رہی۔ اس دوران اس نے مسلم عربوں اور ان کے ریاستی حکومتی نظام کا بغور جائزہ لیا کہ ان کی بے پناہ قوت کا راز کیا ہے، کہ یہ کل کے بدو جہاں جاتے ہیں یہ فتوحات حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی قوم ان کے سامنے نہیں ٹھہر رہی۔ تو اس نے ان کی وہاں رہ کر یہ چیزیں نوٹ کی کہ قوت کا راز کیا ہے، جس کے ذریعے ان عرب بادیہ نشینوں نے روم اور پرشیا جیسی سپر پاورز کو شکست دے دی ہے۔ اس نے مقامی منافقین اور یہودی باقیات سے خفیہ تعلق قائم کر کے مسلم اقتدار کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے پرشیا کے فاتح عمر رضی اللہ عنہ کو راستہ سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو ابو موسیٰ اشعری سے غلطی ہوئی اس کو مدینہ بھجوا کے، بہت کلیور انسان تھا، بہت شارپ مائنڈڈ تھا، تو بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہاں سے تاریخ جو ہے نا اس کا دھارا چینج ہوا ہے، اور یہ صورتحال ہوگی۔ اب ایک اور شخصیت بڑی اہم، جس کو چھپایا گیا تاریخ میں مختلف روایتوں کے ذریعے سے، کہ عمر نے کہا کہ مجھے ایک چکی بنا دو، اس نے کہا کہ ایسی چکی بنا دوں گا جس کی گونج مشرق اور مغرب میں سنی جائے گی۔ یہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ یہ تھا کون؟ ابو لولو فیروز، عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ قاتل۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قتل سے 2 سال قبل 642 عیسوی میں مسلم سپاہ نے پرشیا کے مارکہ نہاون میں فتح پائی۔ اس میں ایک پرشین پیروز نہاوندی، اس کا نام، کیونکہ یہ جو ہے نا فارسی لفظ ہے نا پیروز نہاوندی، تو اس کو ابو لولو فیروز کہا گیا۔ یہ گرفتار ہو کر مدینہ لایا گیا۔ اس کا تعلق شہنشاہ یزدگرد کے ساسانی خاندان سے تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ وہ پرشیا کے ساسانی آرمی چیف کمانڈر رستم فرخزاد کے ماتحت ملٹری جنرل رہ چکا تھا۔ ہرمزان نے اسے سمجھا دیا کہ کس طرح بظاہر اسلام قبول کر کے شکست کا انتقام لینا ہے، ایران کی شکست کا انتقام لینا ہے۔ چنانچہ ہرمزان نے اسے اپنے منصوبہ میں شامل کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ یہ واقعہ قدیم تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، جتنی بھی بیسک کتابیں ہیں نا تاریخ کی، وہاں پہ دیکھیں۔
ایک روز ہرمزان، ابو لولو فیروز اور ایک مسیحی جفینہ تینوں مدینہ شہر میں ایک مقام پر کھڑے گفتگو کر رہے تھے بڑی رازداری کے ساتھ۔ اچانک وہاں سے صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کا گزر ہوا۔ انہوں نے ان کو جب دیکھا عبد الرحمن کو گزرتے ہوئے تو وہ ذرا گھبرا گئے، کیونکہ وہ خفیہ باتیں کر رہے تھے اور ان کو یہ ہوا کہ کہیں ان کو بات سن تو نہیں لی، اور وہ وہاں سے الگ ہونے لگے۔ جب بندے کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں سے وہ پھر منتشر ہونے لگے۔ اسی دوران ابو لولو کی بغل سے ایک خنجر زمین پر گرا، جسے عبد الرحمن نے دیکھا تو اسے اٹھا کر اسے دے دیا۔ چونکہ ابھی یہ بے نقاب نہیں ہوئے تھے نا، پتہ نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ تھا نا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ یہ اپنے سابقہ مذہب کو انہوں نے چھوڑا ہے اور ہمارے مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ ان کے بارے میں ایک نرم گوشہ بھی تھا عربوں کے ہاں۔ اس واقعہ کے تیسرے روز اسی خنجر سے ابو لولو فیروز نے عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، پھر اسی خنجر سے خودکشی کر لی تاکہ قتل کی سازش کا راز ظاہر نہ ہو سکے۔ عبد الرحمن نے اس خنجر کو پہچان لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اپنے والد پر جان لیوا حملہ کو برداشت نہ کر سکے، وہ شمشیر بکف ہو کر نکلے اور ہرمزان کو قتل کر دیا۔ جفینہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ جو عیسائی تھا۔ قتل کا سرغنہ یعنی یہ جو ماسٹر مائنڈ ہرمزان ابھی بے نقاب نہیں ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملہ میں شدید زخمی ہو کر خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ معالج ان کی جان بچانے میں لگے تھے مگر ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ جانے کی وجہ سے دوائی اور خوراک انتڑیوں کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی، معدے میں ٹھہر نہیں رہی تھی، ان کے بچنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ اب آ جائیں جی، سربراہ مملکت کے انتخاب کے لیے 6 رکنی انتخابی کونسل کا قیام۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں صحابہ کے اصرار پر، وہ یہ کمیٹی بنانا نہیں چاہتے تھے، صحابہ نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے پھر 6 آدمیوں پر مشتمل ایک 6 رکنی کونسل مقرر کر دی۔ ان میں کون کون سے تھے؟ نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 2 عثمان غنی، نمبر 3 طلحہ، نمبر 4 زبیر، نمبر 5 علی رضی اللہ عنہ، نمبر 6 سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 لوگ، اب 6 کے 6 یہ صحابہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو کونسل کا سربراہ مقرر کیا اور اپنے بعد ہر قسم کی سیاسی انارکی کے خاتمہ کے لیے اور ریاستی استحکام کے لیے انتخابی کونسل کے متعلق کچھ ہدایات دی۔ اس کا ہم خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف ارکان سے مشاورت کریں گے، یہ انسٹرکشن تھی عمر رضی اللہ عنہ کی آخری مرتدم۔ نمبر 2 مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا یعنی حکمران کے لیے۔ نمبر 3 اختلاف رائے کی صورت میں عبد الرحمن بن عوف کا فیصلہ حتمی ہوگا اگر اختلاف ہو گیا تو۔ نمبر 4 انتخابی کارروائی مکمل ہونے کے بعد کسی کو اختلاف کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ اور یہاں پر روایات میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت ہو جائے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی واضح ہدایت تھی، اس کے بعد ان 6 ارکان میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے زیادہ افضل ہوں، خلافت کرنا میرا حق ہے، منصب خلافت پر بیٹھنا میرا حق ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ ان 6 میں سے بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شدید زخمی حالت اور آخری لمحات میں عمر رضی اللہ عنہ کی ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے سیاسی حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ریاستی استحکام اور ملکی امن و امان کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ کونسل تشکیل دینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ انتخابی کونسل کے سربراہ عبد الرحمن بن عوف کارروائی کے آغاز ہی میں رضاکارانہ طور پر والنٹریلی حکمرانی سے دستبردار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو بننا نہیں، تو یہ 6 لوگ ہیں، پیچھے 5 رہ گئے، تو 5 کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، میں علیحدہ ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے باقی تمام ارکان اور دیگر مقتدر اور مدبر شخصیات سے مشاورت کی
تو وہ سب عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی پر بھی متفق نہیں تھے۔ چنانچہ اس انتخابی کونسل کے اکثریتی فیصلے کی روح سے عثمان رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر مسلم مملکت کے حکمران منتخب کر لیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت ہرمزان بطور نو مسلم مدینہ میں رہائش پذیر تھا۔ ساتواں سال اس کو وہاں پہ رہتے ہوئے ہو گیا تھا۔ قتل عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق اس کی سازش ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ہرمزان کے قتل میں عبید اللہ بن عمر گرفتار کر لیے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو ان کی عدالت میں سب سے پہلا یہ جو کیس تھا نا، یہی عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پیش ہوا، کیونکہ ابھی ہرمزان واضح نہیں ہوا تھا کہ اس نے قتل کروایا ہے۔ تاریخ میں مشہور کیا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے مقتول ہرمزان کا خون بہا ادا کر کے عبید اللہ کو آزاد کرایا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بولا گیا، جبکہ اسی تاریخ سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہرمزان کا بیٹا قازبان اپنے والد کی سازش سے آگاہ تھا۔ بیٹے کو پتہ تھا کہ عمر کی جو منصوبہ بندی ہوئی ہے قتل کی، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ میرا باپ ہے۔ یہ جو قازبان اس کی بات ہو رہی ہے ہرمزان کے بیٹے کی، تو یہ تاریخ سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو وہ اپنے والد کی سازش سے آگاہ تھا، اس لیے قصاص سے خود دستبردار ہو گیا۔ یعنی اس نے جو قصاص کا مطالبہ کیا تھا نا اپنے والد کے قتل کا، تو وہ پھر بعد میں خود ہی دستبردار ہو گیا، اس نے کیس واپس لے لیا۔ یہ نہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے خون بہا ادا کیا، بالکل نہیں۔ یہ جھوٹی روایتیں ڈالی گئی ہیں۔ جب یہ صحیح روایت موجود ہے تو پھر اس جھوٹی روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ چنانچہ مورخ تبری کے الفاظ ہیں، فتارک اللہ، یہ تبری کے 5ویں جلد، اس میں ہے کہ یعنی قازبان نے عبید اللہ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ فتارک اللہ، چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں نا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، یہ چھوڑ دیا، یہ وہ الفاظ ہیں، فتارک اللہ۔ یہ تبری کی 5ویں جلد میں یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یعنی تبری بھی یہ مانتا ہے کہ ہرمزان جو مقتول ہو گیا تھا عبید اللہ کے ہاتھوں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ہاتھوں، تو اس نے از خود وہ کیس واپس لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا خون بہا ادا نہیں کیا۔ لہٰذا قازبان کے دستبردار ہونے پر عبید اللہ رضی اللہ عنہ مقدمہ سے بری کر دیے گئے۔ یہ تھا عہد صحابہ کا عادلانہ نظام، جس میں قانون کے سامنے سب برابر تھے، خواہ سربراہ مملکت کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور پہلا مقدمہ عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں انہی کا چلا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کے دور میں عدل و انصاف کتنے عروج کے اوپر تھا، ورنہ وہ کہتے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا نہیں کیا، باقاعدہ سماعت ہوئی